پر اس کا مرکز جو ہے وہ آئین اور رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور ہماری جو بھی جدوجہد ہوگی وہ اسی دائرے کے اندر ہوگی۔ ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں اور ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پر 3 شاخوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک ہے عدالتی، جو کہ ہم پہ سیاسی مقدمات جو ہم پہ بنائے گئے ہیں، ہم اس کی جنگ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ باوجود تمام مشکلات کے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی عدالتوں پہ ایک مذہبی فرض بھی ہے اور قانونی اور آئینی فرض بھی ہے۔ دوسری جو ہماری جدوجہد کی کڑی ہے وہ ہے احتجاج۔ آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی سیاست کو، ملکی مفادات کو آگے بڑھائیں، اور جو چیزیں جس کا کہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہم اس کو ایک احتجاجی تحریک کے ذریعے ہم اس کو حاصل کریں۔ تیسری مذاکرات ہیں۔ ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں جو کہ شروع ہوئے ہیں یا ابھی شروع ہونے ہیں، بنیادی طور پر یہ اس حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو پھر آپ اس کے ساتھ مختلف طریقے استعمال کر کے اور آخر میں مذاکرات کرتے ہیں، تو ہم اس مذاکرات کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ جو وکٹم ہے وہ ہم ہیں، زیادتی جس پہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ ہم پہ ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے۔ پارٹی کے چیئرمین سے لے کے عمران خان سے لے کر اور نیچے ورکرز تک اس وقت ان کو سیاسی مقدمات میں الجھایا گیا ہے۔ ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ہم کسی بھی پرتشدد اور ایکسٹریمزم کے بالکل حامی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم فاشزم کی بھی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ہر اس غیر جمہوری طور طریقے سے بھی اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک جو کہ آئین کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، افسوس ہے کہ آئین ایک قسم کا اس میں پک اینڈ چوز، چیری پکنگ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ ہماری جو مذاکرات ہو رہے ہیں پیرللی، اس میں اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے، کل پرسوں ہی کہا ہے، کہ وہ کسی بھی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہے، اور جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ اسی کے تناظر میں ہوں گے، اور ان کی جو پہلی اور دوسری جو کہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں اس مذاکراتی ٹیم کے لیے، وہ یہی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی، اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے، جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں
جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ ملک سے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے۔ مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام سخت تنگ ہیں، ان کی زندگی ناممکن ہو گئی ہے، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اور ان کو آگے کوئی مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا، جبکہ یہ حکومت جو کہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز پہ چل رہی ہے، اس کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اپنی نالائکیاں جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کو یہ لوگ ایک ایسے بے درد طریقے سے عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کہ کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ سیاسی استحکام لانا ہے، وہ بھی ان پہ فرض ہے، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، سماجی استحکام جڑا ہوا ہے۔ لوگ اس وقت بڑے مضطرب ہیں، لوگ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اور جو ہمارے اندر ملک میں جو کیفیت ہے اور جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں، جس میں کہ ایک افغانستان ہے، اس پہ جو ہے تو تفصیل سے بات کریں گے عمر ایوب صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں جناب شبلی فراز صاحب میری بائیں طرف بیٹھے ہیں، فارمر اسپیکر جناب اور ممبر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماناز قانون دان جناب ڈاکٹر بابر روان صاحب جو فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں لاء کے اور آپ کے پارلیمنٹری افیئرز کے، اور فارمر فائنانس منسٹر کے پی جناب تیمور خان جھگڑا صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی پریس کانفرنس کا آپ کو جو کانٹورز ہیں وہ میرے بڑے بھائی جناب شبلی فراز صاحب نے بتا دیے۔ بنیادی طور پہ میں اپنی فوکس ڈسکشن رکھوں گا، اور آج اکانومی کے اوپر اس طرح کی زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہوگی، باقی حقائق جو اس وقت پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں اس پہ ہوگی، معیشت پہ اور باقی چیزوں پہ ہم لوگ کسی اور ٹائم پہ کریں گے۔ بالخصوص میں نے کل شام کو ٹویٹ بھی کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ۔ سب سے پہلے خواتین و حضرات، پاکستان کے جو ہمارے غیور لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان ٹائمز کا درینہ دور نہیں رہا، جس وقت ایک اخبار میں حکومت کا جو ورژن ہوتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور ساری دنیا اس کو سچ سمجھتی تھی۔ اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، جس طرح بھی پاکستان میں رنگ رنگ کے انہوں نے انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا ہوا ہے، سلو کیا ہوا ہے، پر پھر بھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، لوگ نوجوان نسل ہیں وہ ایک دم اس چیز کو پک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں فیکٹس پہ، کہ آپ کے پاس ایگزیبٹ نمبر 1، فیکٹ نمبر 1، یہ 8 تاریخ کی 8 نومبر 2021 پہ نمبر 1 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جناب والا کہ جتنے آپ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لا میکرز تھے ان کو اس وقت کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو نے کانفیڈنس میں لیا، اور اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب، اور باقی جو لوگ تھے سینئرز ملٹری قیادت وہ موجود تھی، اور انہوں نے بنیادی طور پہ جس وقت بریفنگ دی تو اس پہ میں یہ آپ کو انگریزی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آن دا لا میکرز ڈیمانڈ ٹو ٹیک پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس اوور دی اگریمنٹ ود ٹی ٹی پی. Sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. Number 1, بنیادی طور پہ وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے، اس وقت 3-4 ساتھی ہم لوگ، اس وقت اسد کیسر صاحب بھی ایز اسپیکر اس نیشنل کمیٹی آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کی صدارت کر رہے تھے، اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے کہی کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے 2 اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے۔ نمبر 2،
اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے. بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، رینا ربانی کار، نوید قمر، محسن داوڑ، خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی. میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن، اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1، فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیژن نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 آپ آ جائیں جناب والا کہ اس چیز پہ آپ آ جاتے ہیں کہ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم. بہت اچھی بات ہے. انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا، نہ کہ کے پی کا کوئی گرداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا. تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا. آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں. ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں. اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ. یہ مجھے پورا یقین ہے. تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا. سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا. جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا. تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا. پنجاب جو ہے وہ خسارے میں. آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ کے پی حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے، خرچ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے کے پی کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادائی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے. 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے، اس نے ادائی نہیں کیا. اور یہ جو ہے یہ سب کا سب کے پی اپنے وسائل سے کر رہا ہے اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر کے پی کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے. اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں، گندم دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب کے پی دیتا رہا ہے. مرکز نے کیا کیا کے پی کے لیے؟ یہ ایک چیز آ گئی. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے کہ آپ اس پہ آ جائیں. اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا، میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو. نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022. یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا، جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا، which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation
process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. ख़वातीन व हज़रात, दूध का दूध पानी का पानी यहां पे आ गया, साफ सुथरी बात है। आपको मैंने एग्जिबिट नंबर 2 का फैक्ट नंबर 3 जो है वो पढ़ के सुना दिया। 5 जुलाई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, हम असेंबली से चले गए थे। आपके उस वक्त के आर्मी चीफ और इन लोगों ने और पीडीएम गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं टीटीपी के साथ। तो फिर बात कहां पे गई? देखिए, मैं फिर बात करता हूं, ये इंटरनेट का दौर है, ये कोई डॉन, ये उसका पाकिस्तान टाइम्स का दौर नहीं रहा। इस पे हम लोग फिर आते हैं जनाब, एग्जिबिट नंबर 3 पे आते हैं। मैं जल्दी बात करता हूं क्योंकि मेरे साथियों ने बात करनी है। इस पे वजीर आजम इमरान खान साहब जिस वक्त वो वजीर आजम थे, तो ये 8 नवंबर की जो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग थी, उससे एक दिन पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने एड्रेस पे, अपनी तकरीर में कौमी असेंबली में बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ पार्टनर होगा पीस में, यानी कि अमन में, ना के कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि ना के जंग में नहीं होगा, पर वहां पे पीस या अमन लाने में पाकिस्तान जरूर जो है वो काम करेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान, उन्होंने ये भी यहां पे बात की कि ये ब्रीफिंग के बाद ये बात हुई है कि पाकिस्तान एफर्ट्स पेव द वे फॉर डायलॉग बिटवीन अफगान फैक्शंस एंड वॉरिंग ग्रुप्स। और यह भी बात की गई उस ब्रीफिंग में कि इस्लामाबाद, इट वाज आल्सो नोटेड दैट ड्यू टू इस्लामाबाद एफर्ट्स मीनिंगफुल टॉक्स हैव बिगन बिटवीन द यूएस एंड द तालिबान, कि पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। और उस वक्त यह भी कहा गया ख़वातीन व हज़रात कि पाकिस्तान टेरिटरी इज not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DGISI had said during the session। जिस वक्त फैज हमीद साहब थे DGISI, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो रही, और ना ही और हम लोग यही तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। उस वक्त अमन था ख़वातीन व हज़रात, वजह कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना वो काम कर रही थी जिसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज बनी है, ना कि वो लगी हुई थी मीडिया के खिलाफ, मीडिया के आपके एंकर्स के खिलाफ, रिपोर्टर्स के खिलाफ, मीडिया हाउसेस के मालिकान के खिलाफ, और आपके सियासी जो हम लोग पीटीआई के लोग हैं या सियासी मुखालफीन के खिलाफ। तो ये वो चीजें थी जो आपके सामने थी। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था, और यहां पे मैं ये कहता चलूं ख़वातीन हज़रात कि ये हकायक जो हैं, फैक्ट्स आर सीक्रेट, ये हकायक आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं ख़वातीन हज़रात कि हम लोग 9 मई के हवाले से भी बात करते हैं। 9 मई और 26 मई के हवाले से मुख्तसरन मैं बात करूंगा कि 9 मई और 26 मई का हमारी 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से, मैं माजरत चाहता हूं, 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से, कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठें, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशंस हो, कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपके जो 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए उनमें वो सीसीटीवी फुटेजेस आनी चाहिए, और इसका ताल्लुक डॉक्टर बाबर अवान साहब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जो आपका जुडिशल ऑफिसर या प्रिजाइडिंग अफसर होता है, अमूमन कर्नल होता है, उसके पास जायक ब्रांच एक फड़फड़ा दे देता है, वो उन्होंने मतलब पढ़ के सेंटेंस जो है वो सुना दिया और लोगों को उन्होंने अंदर कर दिया। डिफेंस को वो राइट नहीं होता कि वो जाके उन चीजों में जाके देखे, और इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपकी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हो जाती हैं, और उस पे हमारे असीरान में, जिनमें हसन न्याजी साहब हैं और बाकी और सारे हमारे असीरान हैं जिनको ये सजा हुई है, इस चीज को हम लोग मिलिट्री कोर्ट्स कंडेम करते हैं। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अगेंस्ट है कि मिलिट्री जो है वो आर्टिकल 7 में, आपका मैं ब्रीफली बताता हूं आर्टिकल 7 में स्टेट क्या होती है। आपकी नेशनल असेंबली, सेनेट, आपकी मरकजी फेडरल हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, सूबाई असेंबलीज, आपके वो इदारे जो टैक्स आयद कर सकती हैं, फौज, कोस्ट गार्ड, पुलिस, ये सारे के सारे झेली इदारे हैं। तो फौज का एक मिलिट्री कोर्ट जो कि झेली इदारे का एक इदारा है, जो अपने लोगों के ऊपर वो कर सकता है, मतलब इन्फोर्स कर सकता है डिसिप्लिन, वो उठ के जो 3 सतून है आपके रियासत के, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है
اور جس میں پارلیمان ہے وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر اس وقت, اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے, آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے, اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں, ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے, ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر, سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر, یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں, اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے, تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے, 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے, ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے, اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی, اور وہ گولی, یہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی, اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے, اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے, اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ. تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے, اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی اس نے اس کا بلیڈر, اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا, ان کو ڈیمیج ہوا تھا, وہ سرجری ان کی ہوئی, پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب, ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی. آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. 13 شہداء ہمارے ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں, اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا, وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے, وہ ان کی سیویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی. آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے, اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور پیس کے لیے, اس امن کے لیے, اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا, اور انشاءاللہ تعالی اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے, ڈگمگا رہی ہے, اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے. اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا, آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے, پیسفل پرامن مظاہرہ تھا, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتائے, اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اسد کیسر صاحب آپ بولیں گے, آپ ادھر آ جائیں, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب اور ریف صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے. میں صرف افغانستان کے حوالے سے جو کل تبصرہ ہوا ہے یا تذکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. عمر ریف صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت جو ہے میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے 22 جولائی کو کیا ہے 2022 کو, اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے
کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے ان سب کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک ہوم آگے بڑھائیں گے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا سونڈا اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے. وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں. میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا. یعنی آپ دیکھ لیں آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگ بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے. اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے. اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہے. اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا امریکہ کی جنگ یہاں دہشت گردی کی نام پہ جو جنگ ہوا اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے. اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے. پوری پنجاب میں پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی کیونکہ امن نہیں ہے. امن کس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہر قاتل بنی ہوئی ہے. وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے وہ ہماری حکومت ہے. آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے. آپ وہ نہیں کر رہے. لیکن میں جب چاہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے اور ایک جرگہ بنائے اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ہاں ہماری جو کنسرنز ہے پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی. یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کریں. اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا. یہاں عدم استحکام ہے مایوسی ہے ڈپریشن ہے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی جب اپرچونٹی نہیں ہوگی تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے. وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی. وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے صرف اپنے ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس
25 करोड़ अवाम का हक है कि जो पॉलिसी बने वो कौम की मुफाद के अंदर पॉलिसी हो। जिस तरह उमर साहब ने कहा, हम पार्टी पीटीआई समझती है कि हम किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत पे यकीन नहीं रखते, न किसी को ये हक देते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करे। हम किसी मुल्क के मामलात में दिलचस्पी नहीं रखती, न किसी को हक देते कि हमारे मुल्क में दिलचस्पी रखे। हाँ, अमन के लिए हम पूरी दुनिया में किरदार अदा कर सकते हैं। मैं कंक्लूड करता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि होश के नाखून ले, कोई जंग की हम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं अफगानिस्तान हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं पाकिस्तान हुकूमत से भी मुतालबा करूंगा कि तमाम मामलात जो है ना बातचीत और जरगे से हल की जाए और अमन को मौका दिया जाए। हमारे ताल्लुकात, हमारा तो जब हमारे वक्त में हमने खरलाची पे, हमने अंगूर अड्डा पे, हमने गुलाम खान पे, हमने तुरखम पे फैसिलिटेशन भाई तिजारत शुरू किया, ट्रेड शुरू की। हमने जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसमें एक शिक का इजाफा किया कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक जाएगी। ये तो हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है। यानी हमने अपने टाइम में जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो 400-500 मिलियन डॉलर से वो 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाए। हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है, बहुत बड़ा मार्केट है अगर हम सेंट्रल एशिया या जो हमारे रशियन स्टेट्स है आए, तिजारत को मौका दे, कारोबार को मौका दे, अमन को मौका दे और सब बेटे अपने मामलात टेबल पे हल करेंगे। जी एक सेकंड बस, बाबर Thank you, both the leaders of opposition, असद साहब, तैमूर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। कल से एक इबहम पैदा करने की कोशिश की गई है, वो मैं दूर करना चाहता हूं और उसके लिए मैं 4 हिस्सों में छोटी छोटी बात करूंगा। सबसे पहला तो यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी रिपब्लिक है जिसके अंदर 3 तरह की सर्विसेज हैं। एक एसेंशियल सर्विसेज, लाजमी सर्विसेज, उनका अपना कोड है जिसको आप आर्मी एक्ट कहते हैं। दूसरा सिविल सर्विस, सिविल सर्विस में ब्यूरोक्रेसी आती है फेडरल या सेंट्रल, और प्रोविंशियल नौकरियां भी उसी के अंदर आते हैं। और तीसरा जो है वो है जुडिशियल सर्विस। इन तीनों के अंदर अपने अपने सफेयर के अंदर अपने अपने महकमों का वो एहतसाब करते हैं। कल अगर किसी शहरी को सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत, किसी ताजिर को सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत या किसी सहाफ़ी को सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा। जो सरकारी नौकरी में मौजूद नहीं है, सिविलियन नौकरियों वाले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी एनालॉजी के ऊपर जो पाकिस्तान के सिविलियन हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती सिरे से। उसके लिए आइन के अंदर 3 आर्टिकल्स मौजूद हैं। आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है और आर्टिकल 14 है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस की एक जजमेंट मौजूद है। आज भी वो मौजूद है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे साथी आपके साथ बात कर रहे हैं। और उस जजमेंट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स ना बनाए जा सकते हैं, ना चलाए जा सकते हैं, और ना ही मुकदमात वहां पे सिविलियंस के उनकी समाअत की जा सकती है। ये क्यों ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? मैं इस मरहले पे ये भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 6 फाजिल मेंबरान हैं, उनके पास जो ये कहा गया था कि इन मुकदमात का फैसला होना चाहिए, वो भी गलत था। इसलिए कि पिछले चीफ जस्टिस ने जब अपने से पिछले चीफ जस्टिस के फैसलों के बारे में इज़हार राय करना था तो उनको नए बेंच बनाना पड़े और उनके जरिए से फैसले उन्होंने पहले अनडू किए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी। तो जो पिछला फैसला है 5 जजेस का, वो आज भी मौजूद है और उसकी रोशनी में ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल्स हुए हैं सारे, और मावराए आइन ट्रायल्स हुए हैं सारे, और एक तरह से ये एक मुतबादल अदलिया खड़ी की गई है पाकिस्तान के अंदर कि जो अपनी मर्जी से ट्रायल करेगी। दूसरा मैं जो भी इबाम दूर करना चाहता हूं वो ये है कि ट्रायल का मतलब क्या है। एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, एक गायब होता है, दूसरा उसके घर वाला होता है, एक चोर होता है, दूसरा मुद्दई होता है। जब पर्चा एक दफा दर्ज हो जाए तो ज़ाब्ता फौजदारी जो जनरल लॉ है वो हरकत में आता है, पाकिस्तान का अमूमी कानून वो हरकत में आता है। मैं समझाना चाहता हूं अपने आप को भी और बाकी पाकिस्तानियों को भी।
اور اس میں سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر میں اگر ایس ایچ او پیسے لے لے, ایس ایچ او ڈر جائے, ایس ایچ او بک جائے یا بھاگ جائے یا دوسری پارٹی سے مل جائے, تو جتنے بھی صوبے ہیں, چاروں صوبوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. آئی سی ٹی میں ایک فیڈرل لا موجود ہے, اس کو کہتے ہیں پولیس ایکٹ. اس کے نیچے آپ نیا تفتیشی لگوا سکتے ہیں. آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں تفتیش تبدیل کروا کے لے جا سکتے ہیں, بلکہ صوبے سے باہر بھی گئی ہیں تفتیشیں. ایک بات. اس کے بعد تفتیشی کیا کرے گا؟ دفعہ 172 گارنٹی کرتا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے, اور جو کچھ وہ لکھے گا, جو کچھ وہ معلوم کرے گا, اس کو وہ ایک خاص رجسٹر ہے جس کے اندر وہ لکھے گا, تھانے کا رجسٹر ہے پولیس آرڈر کے نیچے. اس کے بعد پھر چالان پیش ہوگا, اور 17 دنوں کے اندر جو الزامات ہیں ان کی فہرست جائے گی عدالت میں. 190 ہے دفعہ, اس کے نیچے عدالت اپنا جوڈیشل مائنڈ لگائے گی, اور اپنا ذہن لگانے کے بعد عدالت سوچے گی کہ میں اس کو چارج کروں, اس پہ فرد جرم لگتی ہے یا اس پہ فرد جرم نہیں لگتی. اس کے بعد پھر گواہی آتی ہے. اس کے اوپر جو کوالیفائڈ وکیل ہیں, اور کوالیفائڈ وکیل صرف ایک جگہ سے نہیں 5 جگہ سے ہوتے ہیں. 4 پاکستان کے اندر نہیں بلکہ 5 ہائی کورٹس ہیں. لوور کورٹس کے سارے وکیل وہاں سے کوالیفائی کرتے ہیں, لائسنس جاری ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جو اے ایس سی ہے یا سینئر اے ایس سی, وہ سپریم کورٹ اس کو پاکستان بار کونسل کے ذریعے سے لائسنس ملتا ہے. تو یہ جو اس کے متبادل جو نظام ہے, آرمی ایکٹ ہمارا جو ہے 50s والا, ہم نے سارے لاز, یہ ضابطہ فوجداری بھی ہم نے آپٹ کیے ہیں. یہ گورے کے زمانے کے بنے ہوئے اکثر قوانین ہیں, ساری دنیا میں ایسے ہی قوانین ہیں. جو اس قانون کے نیچے جاتے ہیں جب آپ, تو سب سے پہلے مدعی کون ہے؟ اس محکمے کا بندہ. اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے والا یا کمپلینٹ لکھنے والا کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد گواہ کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد مدعی کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد دفاع کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد جج کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. جج کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے والی ایپلیٹ فورم کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اور پھر کسٹڈی کون لے گا, دے گا, کاپی ابھی تک کس کو ملی ہے کس کو نہیں ملی, یہ کہاں سے ملنی ہے, یہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے, مجھے بھی پتہ نہیں ہے. دوسرا, میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کا نام بتا دیں, ایک ملزم کا نام بتا دیں کہ کس ملزم کے وکیل صاحب کون تھے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وکیل کون ہوتا ہے وہاں اس جگہ پہ. یہ دوسرا ابہام میں نے آپ کے سامنے دور کیا, اس لیے اس کو ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. جو ٹرائل ہی نہیں ہے اس کو فیئر ٹرائل کیسے آپ کہیں گے؟ فیئر ٹرائل کے لیے آئین کے آرٹیکل 10A کے اندر پروویژن موجود ہے, اور اس میں 2 اس کی شرائط ہیں. فیئر ٹرائل اوپن ہوگا, فیئر ٹرائل عدالت کرے گی جب, تو دونوں طرف کے وکیل وہاں پہ موجود ہوگے اور وہ جرا کریں گے. فیئر ٹرائل میں سارے کے سارا پریس موجود ہوگا. فیئر ٹرائل میں ہر کورٹ میں تقریباً درجنوں کے قریب وی لاگرز ہیں, بلاگرز ہیں, رپورٹرز ہیں, ایریا رپورٹرز ہیں, کرائم رپورٹرز ہیں, سارے وہ اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ ٹرائل کہاں ہوا ہے, کوئی آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ تیسرا نقطہ, اسی لیے یہ جو حالات تھے, اس کے اندر جب 25 لوگوں کو ایک دفعہ سزا دی گئی, تو بیسیکلی یہ 25 کروڑ لوگوں کو وارننگ دی گئی. اس کے بعد جب ان کی تعداد 85 ہو گئی, تو پھر بھی ساری دنیا نے اس کو مسترد کیا ہے. اس کے اسباب ہیں. یورپی یونین نے مثال کے طور پہ کیوں مسترد کیا اس کو اور کہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان نے 27 ایسے بین الاقوامی معاہدوں کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں, 27, جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کریں گے اور ٹرائل فیئر ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ایک ادارہ ہے یورپی یونین کے تقریباً 40 کے قریب ممالک جس کے رکن ہیں, اس کو ICCPR کہتے ہیں. اس کا ایک اپنا میمورنڈم ہے اور اس کا اپنا ایک قانون ہے. اس کے آرٹیکل 14 کے مطابق, جو اس کا ایکسٹرنل ایکشن کا آرٹیکل 14 ہے, اس میں 5 شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ فیئر ٹرائل ہم کس کو کہیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فیئر ٹرائل عام عدالت کرے گی, ملٹری ٹرائبونل نہیں کرے گا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جج اہل ہوگا. اہل کا مطلب یہ کہ اس نے LLB کیا ہوا ہوگا, کسی بار میں کسی کے پاس وہ جونیئر رہا ہوگا, عدالتوں میں وہ پیش ہوا ہوگا, اور کسی کو وہ جا کے جرا کرنے کے قابل ہوگا. یہ تیسری بات. اور جو چوتھی بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوگا. پارٹی سے مراد یہ ہے نہ وہ مدعی پارٹی کا آدمی ہوگا نہ وہ ملزم پارٹی کا آدمی ہوگا. اس میں یہ سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اگلا اس کا ایک گلوبل امپیکٹ گیا ہے, اس کی طرف میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا,
یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا، یہ یورپی یونین کے متعلقہ محکمے نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر یہ جو 27 آپ کے معاہدے ہیں ان کی آپ پیروی نہیں کرتے، اور سول نافرمانی آج کل بہت چل رہی ہے، نافرمانی کرتے ہیں اگر 28ویں کی بھی، تو پھر جو آپ کو جی ایس پی، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، وی ڈو ناٹ وش دیٹ، وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ، لیکن اس کے لیے فوری طور پہ ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے خلاف جانے کے پہلے، کہ جی ایس پی کا ہمارا کچھ سٹیٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے ای یو میں وہ متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس وقت اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے، آئی واز ان چارج پارلیمنٹری افیئرس، تو فیٹف کو بھی انہوں نے لنک کیا ہوا ہے، جو رول آف لا ہے اس کے ساتھ بھی، اور ہیومن رائٹس ہے اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے خدشات اور خطرات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. یہ نااہل حکومت، غیر نمائندہ حکومت، غیر الیکٹڈ حکومت ان حالات میں پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتی بین الاقوامی فورمز کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ امریکن جو ہماری ایمبیسی ہے وہ کیا کرتی رہی، سوتی رہی. تو ہمارا جو لیجیٹیمیٹ میزائل سسٹم ہے اس کے بارے میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مزید خطرات سے بچنے کے لیے میں 4 راستے تجویز کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ سارے کے سارے جو 86 لوگوں کے فیصلے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور ان کو رہا کیا جائے. اس پہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی ساری عدالتوں نے سینٹینسنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے. سینٹینسنگ پالیسی بھٹو ریفرنس کا بھی جو میں نے فائل کیا تھا فیصلہ آیا ہے کچھ، اور اس پہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار اس سے ملتا جلتا کیا ہے. انہوں نے کہا فیئر ٹرائل کا موقع شہید قائد عوام کو نہیں ملا تھا. وہ کیا ہے؟ سینٹینسنگ پالیسی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو اٹھاتا ہے، گاڑی میں بٹھا کے کسی جگہ اتارتا ہے، دوسرا اس کو مارتا ہے، اور تیسرا آتا ہے اور وہ اس کو کوئی اسلحہ سپلائی کرتا ہے، چوتھا آتا ہے وہ صرف للکارا مارتا ہے مار دو، تو ان سب کو تو سزائے موت نہیں ہو سکتی. تو کیا کسی کو معلوم ہے کہ کیا سینٹینسنگ پالیسی تھی جس کے نیچے 2 سال کی سزا بھی ہوئی ہے، 3 سال کی بھی سزا ہوئی ہے، 4 سال کی بھی سزا ہوئی ہے، 6 سال کی بھی سزا ہوئی ہے، اور 10 سال کی بھی سزا ہوئی ہے. جو 10 سال کی سزا ہے عملاً اس کو عمر قید کہتے ہیں، یہ لائف امپریزنمنٹ ہے، وہ بھی کاٹتے تقریباً 8.5 سال کے قریب ہیں. اور یہ جو حالات ہیں ان کے اندر بہت خطرات پاکستان کے لیے بین الاقوامی طور پہ ریجیکشن آئی ہے، برطانیہ سے ریجیکشن آئی ہے، امریکہ سے، اور ہیومن رائٹس کے جتنے بڑے ادارے ہیں سب اس کے خلاف ہیں. دوسرا راستہ جو آپ کے سامنے ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نارملسی آئے ان حالات کے اندر، تو وہ راستہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل نمبر 13 ہے اور 403 ہے ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ. ان دونوں کی موجودگی میں آپ ڈبل جیپرڈی کسی کے 2 ٹرائل نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے ہرا والی اور میاں والی دونوں کا فیصلہ کر دیا، آپ نے پنڈی اور لاہور کا فیصلہ کر دیا، آپ نے فیصل آباد اور گجرانوالہ کا فیصلہ کر دیا، آپ نے سرگودا میں چلے میاں والی والے کیسز وہ فیصلہ ہو گیا. یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کے بعد جو کچھ مجرموں کے فیصلے ہوئے، مجرم کا مطلب ایلیگیشن جس پہ لگا، ایکیوز پرسنز، اور جو باقی ہیں ان میں سے ایک مثال میں آپ کو عمر ایوب خان کی، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کی دیتا ہوں. وہ کیسز دونوں میں نے جا کے بری کروائے تھے سرگودا سے. بری ہوئے کیس کی ایویڈنس کے اوپر کس طرح سے سزا ہو سکتی ہے؟ نہ ملٹری ٹریبونل دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی دوسری پاکستان کی عدالت دے سکتی ہے. اس کے اوپر ججمنٹس ہیں، آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تیسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسا پارلیمنٹیرین بیٹھا ہوا ہے جو سینیٹر ہے، اور مجھ سے بات کر رہے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کچھ دن پہلے ان کے لیے، اور اس سے کچھ دن پہلے ہم نے جا کے ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دی تھی. پٹیشننگ کی رولز کے اندر یہ گنجائش موجود ہے. ابھی تک اس کے اوپر ہمارے چیئرمین صاحب سو رہے ہیں، میں ان کو جگانا چاہتا ہوں اور ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کیس کی روح سے کوئی سیٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی. پنجاب کے لوگوں کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے ایک سیاسی بات کی، ایک احتجاج کیا یا کوئی بیان جاری کیا یا کوئی پوسٹ لگائی، اس کے نتیجے میں کہ ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سینٹ میں ہی نہیں آنے دے رہے، اور ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سامنے نہیں آنے دے رہے. اور چوتھا اس کا راستہ یہ ہے، اور سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں وہ سارے وڈرا کیے جائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 9 مئی کا بڑا آخری میں اپنے سپیل پہ آ گیا، جو 9 مئی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. 9 مئی شروع ہوتا ہے صبح 9:30 بجے،
جب ایک سابق وزیر اعظم ایک عدالت سے اغوا کر لیا جاتا ہے؟ کیا یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے کہ اغوا کار کون تھا اور کیوں اغوا کیا گیا؟ سپریم کورٹ اس کو برآمد کراتی ہے، سپریم کورٹ اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر کرتی ہے. اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. ایک فریق یہ کہتا ہے گولی کیوں چلائی، ہم کہتے ہیں. دوسرا فریق کہتا ہے گولی چلی ہی نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے طے کریں گے؟ کسی بحث مباحثے میں، کسی ٹیلی ویژن شو میں، کسی چیٹ شو میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو صرف ایک ہی راستہ ملتا ہے، جو میں آخری راستہ تجویز کر رہا تھا، کہ 9 مئی کے لیے بھی اور جو 26/11 ہے، ان دونوں کے لیے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے نیچے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کورٹ آف انکوائری بنائیں گے، اور وہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یا کورٹ آف انکوائری ہوگی، وہ یہ طے کرے گی کس کی ذمہ داری ہے، کس نے مارا، کون مارا، کیوں مرا، گولی کیوں چلائی. اور آخری بات اس پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میں بات ابھی کر رہا تھا، اس کی مثال پاکستان کے اندر موجود ہے. آپ کو یاد ہے جب اے پی ایس کا پشاور میں سانحہ ہوا تھا تو اس وقت عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا، اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد اس وقت کے چیف جسٹس کا یہ بیان تھا کہ آپ میرے جو کیمپس ہے یا میری جو بلڈنگ ہے اس کے باہر آپ بیٹھے ہوئے ہیں شاہراہ دستور کے کونے پہ، آپ اندر آ جائیں. اور ایک کمیشن بنا تھا اور اس نے دھاندلی کی تحقیقات کی تھی. تو ناانصافی مزید ناانصافیوں کو جنم دے گی، مزید احتجاج کو جنم دے گی، اور مزید بے چینی کو جنم دے گی. عدم استحکام کو جنم تو دے سکتی ہے، استحکام واپس نہیں لا سکتی. تیمور خان صاحب. تیمور خان صاحب. سارے پہلو جو ہے وہ کور ہو گئے، تو میں صرف یہ ایک پہلو لے لیتا ہوں 2-3 منٹ میں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ٹھیک نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا کیونکہ شاید یہ پریس کانفرنسز پولیٹیکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر گورننس پہ بات کرنی ہے تو ایک حکومت دوسرے حکومت کے گورننس پہ بات کرے. لیکن چونکہ اگر انہوں نے کی تو میری توقع یہ تھی کہ اس کے بعد وہ وفاقی حکومت کے رول پہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا یا نہیں ادا کیا خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہونے میں. چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات نہیں کہی تو میں صرف یہ 2-3 فیکٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے جواب آپ لے لیں، ڈی جی صاحب لے لیں یا وفاقی حکومت دے دیں. کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو فائنینشل ریسورسز چاہیے نا. اور جو عمر خان نے کہا کہ وہاں پہ فائنینشل ریسورسز کی کمی ہے، تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ فاٹا کا ہی بجٹ دیکھ لیں جس کا طرز عمل آج تک نہیں سالو ہوا، تو جن 3 سالوں سے عمران خان گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ میں نے 2022 میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے وفاقی حکومت فاٹا کا بیسک بجٹ بھی نہیں دے رہی. پہلے سال میں 20 ارب روپے کا خسارہ کرنٹ بجٹ کا، دوسرے سال میں 30 ارب روپے کا 50 ارب روپے کا خسارہ، اس سال 80 ارب روپے کا خسارہ. 150 ارب روپے. کیا کسی نے پوچھا، کیا ڈی جی صاحب نے پوچھا کہ وفاقی حکومت نے انہی اضلاع کو کیوں نہیں دیا جہاں پہ اتنا بڑا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی کا ایشو ہے؟ وہ گیپ خیبر پختونخوا کی حکومت بھر رہی ہے. کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کے علاوہ جو این ایچ پی کے پیسے، عمر ایوب خان صاحب نے کہا کہ تقریباً 1500 ارب روپے کے بقایا جات ہیں، اس 1500 ارب روپے میں 100 ارب روپے تقریباً وہ ہیں جو کہ ایک 2016 کے فارمولا کے تحت وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو دینے تھے، جس میں خواجہ آصف صاحب کے ایز واٹر اینڈ پاور منسٹر سائن. جب عمر صاحب فیڈرل منسٹر تھے ہم نے ایک فارمولا طے کیا اور یہ 3 ارب روپے ہمیں ہر مہینے آ رہے تھے. عمران خان کے دور میں ہمیں 100 ارب روپے یہ این ایچ پی کے آئے. اس کے بعد کے 2 سال کا ریکارڈ چیک کر لیں، 2 سال میں 9.6 ارب روپے آئے ہیں. یہ 100 ارب روپے کا گیپ کیا فیڈرل حکومت نے بھرا اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا؟ کیونکہ وفاقی حکومت تو صرف یہ کہہ رہی ہے، میں شہباز شریف کو بار بار سنتا ہوں کہ
खैबर पख्तूनख्वा को जो 1% वॉर ऑन टेरर मिलता है, जो कि इन ल्यू ऑफ डैमेजेस मिलता है, और जिससे ज्यादा अगर एनएफसी अपडेट हो जाए खैबर पख्तूनख्वा का शेयर होगा कि ये बहुत बड़ा एहसान कर रही है। मतलब आप फासले जो हैं वो मजीद फेडरेटिंग यूनिट्स के बढ़ा रहे हैं। और मैं आखिरी पॉइंट सिर्फ यही कहूंगा कि अगर वाकई जैसे वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस का मसला है, गवर्नेंस की जो वैसी जिम्मेदारी होती है ऑन ए लाइटर नोट हमारे सिस्टम में बहुत हद तक ब्यूरोक्रेसी की होती है, वहां पे भी जो आईजी साहब बैठे हैं वो भी वफाकी हुकूमत के हैं, उनको कितनी बार कहा है कि उनको चेंज कर दें। उस दिन उमर खान ने भी गिला किया था कि वो इनकी एफआईआर ही नहीं जो है वो दर्ज कर रहे थे। जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं वो भी जो है वो वफाकी हुकूमत की मर्जी से बैठे हैं। तो अगर इनके ख्याल में इतने गवर्नेंस का मसला है तो अपने अफसर तो चेंज कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर सर, मेरा नाम वकार पोखर है और आज टेलीविजन से मैं वाबस्ता हूं। कि 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है। आप अपने सियासी एक्सपीरियंस की रोशनी में बताइए कि कितने फीसद चांस हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे, और अगर वफाकी जो हुकूमत है वो सियासी कैदियों को, खसूसी इमरान खान को अगर रिहा नहीं करती, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और एहतजाजी कॉल देगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाकरा करेगी? यहां से बात करें। आपके बड़े वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज ये देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती टीम बनाई वो सोच समझ के और इस नजरिए, हालांकि उनके साथ कितनी नाइंसाफियां हो रही हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, इजाज चौधरी साहब के साथ, मियां महमूद रशीद साहब के साथ, हसन न्याजी साहब के साथ, कितने हमारे उमर चीमा साहब हैं, कितने हमारे मुतअद्दिद साथी हैं जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। फिर भी वजीर आजम साहब ने, मैं ये रिपीट करता हूं कि जी मैं माफ करता हूं जो मेरे साथ जुल्म हुआ, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट पे आप आ जाएं। इस सारे प्रोसेस में जो मुज़ाकराती टीम का पहला अमल था, उस दिन मैं बजाते खुद मैं पेशावर हाई कोर्ट में था, बेल्स ले रहा था, क्योंकि एक दिन मेरे ऊपर तकरीबन 50 से ज्यादा एफआईआर इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने की। फिर भी, और मेरे वकील यहां पे मेरे साथ ही बैठे हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब, तो इनको मालूम है जितनी एफआईआर हैं और किस नौयत की हैं। तो उस दिन यहां पे असद कैसर साहब और हमारे 2 और साथी जो है वो उस मुज़ाकराती टीम में गए थे, और वहां पे प्रिलिमिनरी जो बातचीत हुई कि हम लोग अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स वहां पे देंगे जो पब्लिक है। वो क्या है? नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई, जिसमें वजीर आजम इमरान खान साहब है और हमारे जितने साथी जिनके नाम मैंने लिए हैं लीडरशिप में भी और बाकी साथी, नंबर 1। नंबर 2, आपका 26 नवंबर के सानिया का, जो यहां पे शोदा का खून बहाया गया, शहीद हुए, जो जख्मी हुए, हजारों लोगों को कैद किया गया, उसके बारे में एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जो कि मेरे बड़े भाई बाबर अवान साहब ने डिटेल में आपको बताया। 9 मई के हवाले से वो वीडियो फुटेज किधर है? सीसीटीवी फुटेज नहीं है। धड़ाधड़ आप मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं और वहां पे सेंटेंसेस दे रहे हैं। उसके बारे में भी डॉक्टर बाबर अवान साहब ने तफसीलन आपको बताया, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि ये इंशाल्लाह ओवरटर्न हो जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल कर ही नहीं सकते हैं। नंबर 1, दुनिया नहीं मानती है इस चीज को। तो लिहाजा ये वो फोकस्ड पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और हमारी तवक्को है, क्योंकि हम लोग नेक नियति से बैठ रहे हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी, और हम लोग इस चीज को आगे लेके जाना है। और यहां पे फिर मैं एक चीज रिपीट करूंगा कि मलबा उठा के तो पीटीआई के ऊपर डाला जा रहा है। यहां पे आपके सवाल का फायदा उठाते हुए मैं कहता हूं यार, ये पाकिस्तान टाइम्स का टाइम नहीं है। दुनिया आगे चली गई है, मैंने आपको बता दिया विद टाइमलाइंस के जनाब पीडीएम की हुकूमत थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका था, शहबाज शरीफ बन चुका था, ये वजीर आजम था, और वहां पे जनरल बाजवा सारे कह रहे हैं कि जी हमने नेगोशिएशंस टीटीपी के साथ करनी है। तो फिर तो वो तो डीजीआईएसपीआर की तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो तो गई हवा में, गुब्बारे की तरह उड़ गई है। जी आप ये बता दें कि अभी आपने बात की 13 शुहदा की, जख्मियों की भी बात की, एक कैंपेन जारी थी गोली क्यों चलाई, और उसको काउंटर करने के लिए कभी मदारस को आगे लाया गया, कभी और चीजें लाई, लेकिन वो नहीं पाए। उस वक्त वो गर्द बैठी है गोली क्यों चलाई वाली कैंपेन, जब मुज़ाकरात की बात हुई तो आपने रेस्क्यू नहीं किया, जैसे गुड टू सी यू कह के बंदियाल साहब ने रेस्क्यू किया था उस वक्त 9-10 मई को, जब वो गहराई में जा रहे थे। एक वजीर आज़म कहते हैं एक जान 2 कालब, फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं 26 मई के
حوالے سے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ڈیچو خالی کرایا. پھر آپ یہ بتا دیں اس ساری صورتحال کے اندر کل کی پریس کانفرنس جس میں وہ آپ کو انتشاری کہتے ہیں، انتشاری حکومت بھی آپ کو کہتی ہے، تو حکومت نے ان کا بیانیہ لیا ہوا ہے یا آئی ایس پی آر نے ان کا بیانیہ لیا ہے؟ یہ تو بڑا بڑا زبردست کوشچن ہے جناب. یہ ضرور آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھے گا یا حکومت سے، تارڑ سے، یا جو بھی ان کا سپوکس مین ہے ان سے پوچھے گا کہ کس نے کس کا وہ بیانیہ لیا ہوا ہے. میں ایک ادنا ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، اور میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میری پارٹی نے مجھے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں نامنیٹ کیا، اور میری پارٹی نے مجھے وہاں پہ اور باقی پارٹیوں نے الیکٹ کیا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. میں اپنی پارٹی کا بتاؤں گا کہ ہمارا بیانیہ وہی ہے، ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ 26 نومبر 2024 کو میں نے آپ کو استے کی نومنکلیچر بتا دی ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ مشین گن جو چلی ہے، پریس کانفرنس جو چل رہی ہے اس میں ٹائم نہیں ہوتا، ابھی میں بتا دیتا ہوں. اس کا وزن ہوتا ہے جناب 23 سے 25 پاؤنڈ، اس کی لینتھ ہوتی ہے 46 انچ، 850 گولی فی منٹ چلاتی ہے. اس کی بیلٹ میں 50 گولیاں آتی ہیں، جتنی مرضی آپ لنک کرتے جائیں. وہاں پہ چلیے سنائپر رائفل، ان ساروں کے اوپر نائٹ ویژنز تھی. تو لہٰذا ہم نے تو اپنا فیکٹ سامنے رکھ دیا ہے، دوسری سائڈ رکھے نا فیکٹ، ریفیوٹ کرے نہیں اسلحہ چلا، یہ کیلیبر تھا ہی نہیں، ریفیوٹ کرے. میں نے آپ کو بتا دیا جو ریمنگٹن 700 رائفل ہے اس کی بیرل میں جو ٹوسٹ ہوتا ہے وہ 9:1 ہوتا ہے. میں نے یہ فیکٹ بھی سامنے رکھ دیا، بتائیں، ریفیوٹ کریں اس کو. میں چیلنج کر رہا ہوں نا. خواجہ آصف، جب میں نے ٹائم لائن کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں یہ سپیچ کی تھی تو خواجہ آصف جو اپنی سیاست کی خاطر اس نے اپنے والد کو ڈس اون کر دیا، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں میرا اپنے والد سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس نے اپنے والد کو ڈس اون کر دیا. اس کی کیا بات، اس کی کیا وہ چیز، وہ کہتا ہے جی یہ پی او ایف کے بارے میں بتا رہا ہے. او بھائی مجھے تو بندوقوں کا نہیں پتا. او بھائی تو پھر ڈیفنس منسٹر کا یہ کیا بیٹھا ہے؟ آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو وہاں پہ آپ صرف پروٹوکول لینے کے لیے اور ٹی بریکس کے لیے، سموسے کھانے کے لیے جاتے ہیں کہیں پہ. حکومتی کیمپ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 3 بڑوں کو ساتھ بٹھا دیا جائے، نواز شریف کو بھی، آصف زرداری کو اور عمران خان صاحب کو. ایسی کوئی تجویز آپ کے سامنے رکھی گئی ہے؟ ان کیس رکھی جاتی ہے تو کیا عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جناب والا دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ ویلیو کیا ایڈ کریں گے ساری پروسیس میں. جن شخص یہ دو آصف علی زرداری کا یا نواز شریف کے بارے میں آپ بات کریں، یہاں پہ یہ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا چلوں کہ پریس کانفرنس یا ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے ہوتے نا تو ان کا خیال تھا کہ جس طرح نواز شریف جمخانہ میں کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے تھے کہ فیلڈر بھی اپنا تو فلانا بھی اپنا، تو سارے کے سارے وہاں پہ امبیڈڈ جرنلسٹ جو ان کے اپنے تھے انہوں نے سوال کیے، انڈیپینڈنٹ میڈیا نے سوال ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو تب مزہ آتا نا کہ انڈیپینڈنٹ، جس طرح آپ ابھی سوال کر رہے ہیں، تیز سوال ہیں، ترش سوال ہیں. وہ ابھی میں شرازی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی وہ چھری بھی تیز کر رہے ہیں اور میگزین میں گولیاں بھر رہے ہیں. ابھی تک 25 تک پہنچے ہیں، 5 اور رہتی ہیں. تو لہذا وہ تیز سوال ہوتے تب مزہ آتا. باقی جو ہیں ان کے سیاسی قائدین جس وقت بات آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی. اچھا صاحب یہ بتا دیجیے، ناصر بٹ میرا نام ہے، پبلک ٹی وی سے تعلق ہے. جہاں ظاہر ہے آپ نے ریفرنس کے طور پر کچھ اخبارات کا حوالہ دیا کہ جی یہاں پر یہ لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے. سر میں نے جب چیک کیا تو یہ ایک ٹرائبیون کا ایک ٹکڑا میرے سامنے ہے جس میں لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 25 سویلینس کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کیے گئے، اور کرنل ریٹائرڈ انعام نعیم جو ہیں وہ مختلف کیسز میں پیش ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ان جو کورٹ مارشل ہو رہے ہیں ان کو اپوز کر سکے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے ٹینیور میں جو 3.5 پونے 4 سال کا تھا کوئی لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہو، یا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ ہے کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کا حکومت میں آنے کے بعد ڈفرنٹ رویہ ہوتا ہے، اپوزیشن میں آنے کے بعد ڈفرنٹ ہوتا ہے؟ جو بہت اچھا سوال. آپ کے سوال کا کور ہے اس کے اندر ہی آپ نے جواب دے دیا، اور کل بھی یہی کہا گیا تھا. یہ جو پروسیجر ہوا ہے اس کو کہتے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، FGMC. یہ کون کرتا ہے؟ سولین عدالت تو نہیں کرتی. اس کو کرنے کے لیے 22ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی بھائی، اور 22ویں آئینی ترمیم میں
ہمارے پاس تو اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس اپنے ووٹ پورے نہیں تھے، پوری پارلیمنٹ نے وہ ترمیم کی تھی، اور اس کا جو حوالہ تھا وہ جو میں نے پہلے ایک سانحہ ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے اے پی ایس پشاور کا، وہ حوالہ وہ تھا جو آلو رنگ کرنے سے وہ کبھی مالٹا نہیں بن جائے گا، اس لیے اس دلیل میں کوئی سرے سے سبسٹنس ہے ہی نہیں۔ تھینک یو جی، میں نے آخری سوال سر جی ہے حیدر شرازی، یہ تو جو سزائیں ہوئیں اس سے تو واضح لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کے بیانیے کے بعد، آپ کی گفتگو کے بعد، کہ انسانی جانوں کی حرمت سے زیادہ شاید گھروں کی حرمت ہے کہ اس طرح کے ٹرائل ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہم تو اس کے خلاف ہمیشہ سے کہتے رہے کہ میٹرک کورس میں ٹرائل نہ ہو، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا یہ، لیکن پی ٹی آئی کی جو اپنی قیادت ہے وہ جاندار موقف اس کا نظر نہیں آتا بعض مواقعوں پر ہمیں، یا پھر ایسا کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نمائندے ہیں عمران خان کے، ان کی جگہ چیئرمین ہیں، آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی، آپ تو آ جاتے ہیں لیکن بیرسٹر گوہر مشکل وقت میں ہمیں نظر نہیں آتے کہیں کوئی سٹینڈ لیتے ہوئے، خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بیانات آتے ہیں ان کی طرف سے، کیا کوئی ایسا اپنے پارٹی میں دو طرح کے لوگ رکھیں کہ وہاں بات چیت کا ان کے ساتھ رابطہ بڑھائیں اور آپ سخت موقف اپنائیں؟ میں نے کہا تھا نا یہ میگزین پوری کر کے بات کریں گے، 30 راؤنڈ چلا دیے شیرازی صاحب۔ اچھا جی، سنجیدگی سے میں اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیں جی، آج ہے آپ کا ہفتے کا دن ہے اور ہم لوگ ساتھی مختلف، مجھے شبلی فراز صاحب نے کانٹیکٹ کیا تھا، اتفاق سے میں ادھر ہی تھا، اور باقی ساتھی بھی سوابی سے آ رہے ہیں، تیمور خان صاحب پشاور سے رات کو آئے تھے، ڈاکٹر بابر اوان صاحب میرا خیال تھا آج کل کورٹ کی چھٹیاں شاید اویلیبل بھی نہ ہو، تو ایک دم ہم لوگ اکٹھے ہو گئے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے، ہمیشہ دلیل دی ہے، ہمیشہ کیس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، سگنیٹری رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے وہ پارٹی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا چناؤ ہے، ہم نے ان کو ووٹ دیا اور وہ ہمارے چیئرمین ہیں، اور ان کے سٹینڈ پہ اور ان کی دلیل پہ اور ان کی بہادری پہ ہمیں فخر ہے۔ عمر ایوب صاحب، دو چیزیں ہیں، ایک مذاکرات میں جب آپ آتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ، اور ایک یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے پیچھے ہم نے نہیں ہونا۔ بات کی جا رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے، دوسری جانب آپ نے 3 شرائط بتا دی ہیں، تو مذاکرات میں آگے بھی جانا ہے اور پھر 2 فٹ پیچھے بھی ہٹنا ہے، ہٹیں گے پیچھے ان شرائط سے، یا یہ طے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں، جو 3 یا 4 شرائط آپ دیں گے اسی کے اوپر رہے گی؟ دیکھیں جی، ہماری مذاکرات کے لیے ہماری جو ہم نے بالکل وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پریسائز اینڈ سسنٹ، یعنی کہ بالکل اس کو بریف رکھا ہے، ٹو دا پوائنٹ رکھا ہے۔ مذاکرات شروع ہوں گے تو دوسری پارٹی، ہماری امید یہی ہے کہ گورنمنٹ اور ان کے اتحادی پارٹی بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ وہاں پہ آئیں گے۔ 2 تاریخ کے بعد اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔